رحیم جمعیت اہل سنت والجماعت فتح جنگ ہمیشہ سے اسلامی اقدار کی حفاظت اور شہر میں امن و امان کے لیے کوشاں رہی ہے اور ہمیشہ سے وحدت اور اتحاد کا درس دیا ہے۔ گزشتہ چند دن قبل جمعیت اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران کو باوثوق ذرائع سے یہ بات پتہ چلی کہ دربار بابا سائیں حاضر حضور میں ایک میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وہ میلہ جو آج سے 13 سال قبل لگتا تھا اسی انداز میں اس کو شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ 13 سال قبل اس میلے میں سرکس، تھیٹر، موت کے کنویں، موت کے گولے، ڈانس پارٹیاں اور اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعیت اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں یہ موقف اپنایا کہ ہمیں عرس کی تقریبات جو عرس کی حد تک ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہی کوئی اعتراض ہے، البتہ فحاشی اور عریانی اگر اس کی آڑ میں ہو تو اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے اور اس پر ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو دربار کی انتظامیہ نے یہ پریس کانفرنس جمعیت اہل سنت والجماعت نے 1 ستمبر بروز بدھ کو کی۔ 3 ستمبر بروز جمعۃ المبارک دربار کی انتظامیہ اور بالخصوص شہر فتح جنگ کے معروف عالم دین علامہ عرفان قادری صاحب، خطیب جامع مسجد گلزار مدینہ اور تحریک لبیک کے ذمہ دار بھی ہیں، انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ یہاں پر ایسی کوئی فحاشی اور عریانی نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جمعیت کا وفد آ کر عرس کی جگہ کا دورہ کریں۔ جمعیت اہل سنت والجماعت کے وفد نے باہمی مشاورت سے گلزار مدینہ مسجد جو علامہ عرفان قادری صاحب کی ہے وہاں پہ جمعیت کے حضرات تشریف لے گئے اور علامہ عرفان قادری صاحب، علامہ شوکت رضوی صاحب جو خطیب ہیں جامع مسجد بلہ بخاری کے، اور اسی طرح حاجی ساجد صاحب متولی دربار سائیں حاضر حضور اور ان کے دیگر حضرات وہاں پہ آئے اور وہاں مل بیٹھ کر اس حوالے سے بات ہوئی۔ وہاں پر حاجی ساجد صاحب، علامہ عرفان قادری صاحب، علامہ شوکت رضوی صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ یہاں پر کوئی سرکس، کوئی تھیٹر، کوئی اسٹیج ڈرامہ، کوئی ڈانس پارٹی، کچھ بھی ایسا کام نہیں ہوگا، صرف عرس کی تقریبات کی حد تک ہے۔ البتہ جھولے بچوں کی تفریح کے لیے وہ لوگ چونکہ آ گئے ہیں اور کرایہ لگا کر آئے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو فحاشی اور عریانی کی طرف لے کے جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جو شہر کے پاکیزہ ماحول کو خراب کرے۔ ان مقتدر شخصیات کی اس گفتگو پر جو انہوں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کی، جمعیت اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران نے یقین کیا اور وہاں بھی اپنا وہی موقف پیش کیا کہ ہمارا مقصد عرس کی تقریبات سے اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وہاں پر ہمیں اعتراض ہے، اصل اعتراض فحاشی اور عریانی کے ساتھ ہے، اور وہ موقف آج بھی ہمارا وہی ہے کہ اگر فحاشی اور عریانی ہوئی تو ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ تو اس پر علامہ عرفان قادری صاحب، علامہ شوکت رضوی صاحب نے کہا کہ فحاشی اور عریانی کی صورت میں ہم بھی آپ کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سارا ماحول، ساری گفتگو پرامن طریقے سے ہوئی، کوئی بدمزگی یا چپکلش کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ تو جمعیت اہل سنت والجماعت نے یہ جو پریس کانفرنس کی تھی نہ کسی کے ڈر سے کی تھی، نہ کسی کے خوف سے کی تھی اور نہ ہی کسی کے کہنے پر کی تھی، اور جو دربار کی انتظامیہ سے ملاقات کی وہ بھی کسی کے کہنے یا کسی کے ڈر اور خوف اور دباؤ سے نہیں کی تھی، بلکہ دونوں چیزیں شہر کے ماحول کو مد نظر رکھ کے کی ہیں، اور ہماری معلومات کے مطابق اب تک کوئی ایسی چیز بھی نہیں سامنے آئی کہ جو باقاعدہ پلانٹڈ طور پر جو ہے فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کا سبب ہو۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ علامہ عرفان قادری صاحب، علامہ شوکت رضوی صاحب، حاجی ساجد صاحب جو انہوں نے وعدہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کیا، یقیناً وہ اس کی پاسداری کریں گے اور وہ اس پر پورا اتریں گے۔ اور یہ جو جمعیت اہل سنت والجماعت کا موقف تھا
آج بھی وہی ہے کہ فحاشی کے ہم خلاف ہیں، باقی کسی کی تقریبات ہیں اور اس کی تو ہم اس میں دخل اندازی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت اہل سنت والجماعت کا یہ موقف خالص شہر کے امن و امان کے لیے اور شہر کے ماحول کے لیے تھا۔ اس جمعیت کی پہلی پریس کانفرنس یا بعد والے بیان اور دربار کی انتظامیہ سے ملاقات کو بنیاد بنا کر کوئی بھی شخص پروپیگنڈا کرنے کی نہ کوشش کرے اور نہ ہی سازش کرنے کی کوشش کرے اور نہ ہی اس کو مسلکی اختلافات اور فرقہ واریت کی ہوا دینے کی اس بنیاد پر کوشش کرے۔ شہر ہمارا ہے، ہمیں اس شہر کا امن عزیز ہے، کل بھی ہمیں امن عزیز تھا اور آج بھی اس شہر کے امن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا موقف کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے کہ ہم کسی کے مذہبی رسومات میں دخل اندازی ہرگز نہیں کریں گے۔ البتہ مذہبی رسومات کی آڑ میں اگر کہیں پہ فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، XYZ وہ کسی جگہ پر بھی ہو، تو جمعیت اہل سنت والجماعت اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔